بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کھٹمل یعنی بیڈ بگز جنہوں نے آج کل انسانوں کی زندگی کو اجیرن کر رکھا ہے، تو دوستو میں وسیم انور وسیم ٹپس فار ہیلتھ کی طرف سے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر گھروں میں کھٹمل آ جائیں تو کن احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے ہم ان کھٹملوں سے بچ سکتے ہیں اور اس کو گھر سے ختم کر سکتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ کھٹمل ایک کیڑے مکوڑوں کی ایک قسم ہے اور جو کہ گھروں میں ایک دانہ بھی آ جائے تو وقتاً فوقتاً اس کی اتنی تیزی سے گروتھ ہوتی ہے کہ گھر میں ہر جگہ پھیل جاتے ہیں اور یہ گھر کی فرنیچر کی درزوں میں سٹے کر جاتے ہیں۔ رات کو یہ نکل کر کاٹتے ہیں جس کی وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے اور انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، لہذا اس کے انسانی جسم پر بہت بری طرح اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو دوستو، ان بیڈ بگز یعنی کھٹملوں کو ختم کرنے کے حوالے سے میں سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا، گھر کے قالین اٹھا دیں، کمروں کو ہوادار کریں، یعنی کہ اگر کھڑکیاں بند کی تو ان کو کھول دیں تاکہ گھر میں تازہ ہوا آ سکے۔ اس کے علاوہ دوستو، گھر میں اگر نمی رہتی ہے اس نمی کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس حوالے سے بے شک ہلکا پھلکا سا کوئی ایگزاسٹ فین لگایا جائے جس تاکہ گھر میں نمی نہ رہے، اور اس خشکی کی وجہ سے بھی انشاءاللہ یہ آپ کے کھٹمل جو ہیں ضرور کم ہوں گے۔ دوستو، کھٹمل کم کرنے کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوشش کریں کہ اپنے بستر کو، چارپائی کو، اپنی دوسری چیزوں کو ضرور دھوپ لگائیں اور 2 سے 3 دن تک دھوپ لگوائیں۔ دھوپ لگوانے سے انشاءاللہ یہ بیڈ بگز دھوپ زیادہ گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے، اس وجہ سے بھی یہ کم ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں، چونکہ بیڈ بگز یعنی کھٹمل زیادہ تر گدوں کے اندر سٹے کر جاتے ہیں یا اس کے اندر انڈے دے دیتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو زیادہ دنوں تک دھوپ لگوانا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمرے میں اگر آپ دھونی دیں تو اس سے بھی یہ کھٹمل بھی مر جاتے ہیں اور اس کے انڈوں کو بھی ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، کھٹملوں کو ختم کرنے کے حوالے سے جس قسم کی بھی دھونی آپ دیں اس میں تھوڑی سی گندک ملا لیں۔ گندک کی دھونی ان کھٹملوں کو بڑی ناگوار گزرتی ہے جس کی وجہ سے یہ مر جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں۔ اگر گندک کی دھونی نہ دی جا سکے تو آپ کسی بھی قسم کے پتوں کی دھونی دے کر بھی یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو، اپنے فرنیچر پر مٹی کا تیل یا تار پین کا تیل کسی روئی یا کپڑے کے ساتھ لگا کر اپنے فرنیچر کی تمام درزوں میں اور اس پر آپ اچھی طرح مل دیں، اس سے بھی آپ کے بیڈ بگز یعنی کھٹمل کم ہو جائیں گے۔ دوستو، ایک اور بڑی اہم چیز بتاؤں کہ کھٹملوں کو دور کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ قالین اٹھا دیں، اور قالین اٹھانے کے بعد اور اس کی روزانہ صفائی کریں، اور صفائی کے لیے آپ اس کپڑے کو آپ فنائل کے پانی سے گیلا کریں تاکہ گھر میں کسی قسم کا مزید انفیکشن پیدا نہ ہو۔ جس گھر میں کھٹمل رہتے ہوں ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ جس کمرے میں زیادہ کھٹمل ہیں اس کمرے میں بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں۔ اگر کھانا مجبوری ہے تو اتنی احتیاط سے کھایا جائے کہ ایک ذرہ بھی زمین یا بیڈ پر نہ گرے۔ دوستو، کھٹملوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو بتاؤں کہ اگر خشک پتے نیم کے لے لیے جائیں اور اسی طرح خشک ہی پتے آپ پودینے کے لے لیں، آپ ان کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں۔ اس پاؤڈر کو آپ بیڈ کے نیچے، گدوں کے اندر، کپڑوں کے اندر اور کوئی فرنیچر کی درزیں ہیں اس کے اندر ڈال دیں تو اس سے بھی آپ کھٹملوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ایک سپرے بنا لیں جو کہ بڑا ضروری ہے گھر کے لیے، اس میں آپ نے 30 قطرے لونگ کا تیل لینا ہے، 30 ہی قطرے آپ نے پودینے کا تیل لینا ہے، اور 1/2 لیٹر پانی میں ان 30 قطروں کو مکس کر لیں۔ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد سپرے والی بوتل کی مدد سے آپ اس کا گھر پہ، فرنیچر پہ، بیڈ پہ آپ اچھی طرح سپرے کر لیں۔ اس سے بھی انشاءاللہ نہ صرف کھٹمل بلکہ جراثیم بھی بھاگ جائیں گے۔ دوستو، کھٹملوں کو دور کرنے کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو دھویا جا سکتا ہو تو اس حوالے سے ایک آپ کے ساتھ بڑی ہی پیاری ریسپی شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں آپ نے 2 بڑے چمچ سہاگا لینا ہے جو کسی بھی پنسار کی دکان سے مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے 1 لیٹر نیم گرم پانی میں اس کو مکس کر لینا ہے۔ اس پانی سے اگر آپ اپنی چارپائی کو دھوئیں یا کوئی بھی ایسی چیز دھوئیں جس کے اندر کھٹمل پائے جاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کھٹملوں کو دور کر سکتے ہیں۔ دوستو، سپرے کے حوالے سے ایک اور آپ کے ساتھ کمبینیشن بڑا اچھا شیئر کروں کہ آپ 2 چمچ واشنگ پاؤڈر لیں، اس میں آپ 2 ہی چمچ ڈیٹول مکس کریں اور اس میں ½ کلو پانی ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ آپ اس محلول کو بھی سپرے والی بوتل میں ڈالیں اور سپرے والی بوتل میں ڈال کر آپ اس کو گھر میں سپرے کر دیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو کھٹملوں سے نجات حاصل ہو جائے گی۔
दोस्तों खटमलों को दूर करने के हवाले से ये भी बताना मैं ज़रूर समझूंगा। दोस्तों आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल की खुशबू बहुत नागवार गुजरती है। अगर टी ट्री ऑयल की खुशबू को आप बेड के कोनों पर, साइडों पर लगा दें तो इससे भी आप खटमलों से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप खटमल आपको बहुत ज़्यादा काटते हैं तो इस हवाले से भी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यही गंधक आंवला सार लें, आप इसको अच्छी तरह पाउडर कर लें, उसको सरसों के तेल में मिक्स कर लें और अपने जिस्म पर रात को सोते वक्त लगा लें। तो इससे आपको खटमलों के काटने के असरात भी कम होंगे और इंशाअल्लाह खटमल भी आपसे दूर रहेंगे। तो इन खटमलों को दूर करने के लिए जितनी हद तक वसा कोशिश हो सकती है हमें करना चाहिए, इसलिए कि जब घर में जब एक दफ़ा आ जाएं तो ये अपनी तादाद को बहुत तेज़ी से बढ़ा लेते हैं और जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। अंडों को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कपड़ों को गर्म पानी में डुबो के रखें, उसमें धोएं। इसके अलावा अपने कपड़ों को धूप में रखने के बाद कोशिश करें किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लें। खटमलों से निजात का ये भी एक प्रोसीजर है कि अगर कमरों में से कुछ चीज़ें निकाल के आहिस्ता आहिस्ता उनको अच्छी तरह धूप लगवा ली जाए, साफ़ करवा लिया जाए और उनको किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। इसके अलावा अगर किसी भी कमरे में 5 से 7 दिन तक आप एंटर ना हों ताकि इन खटमलों को इंसानी खून ना मिले तो इससे भी ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 दिन तक अगर इनको खुराक ना मिले तो ये ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों खटमल से निजात के लिए अगर कोई भी चीज़ समझ ना आए तो कम से कम पुदीने के खुश्क पत्ते ही ले लिए जाएं, उनको पीस कर अपने बेड बिस्तरों में और इसके तरह इस तरह फर्नीचर की दर्जों में रख दें ताकि खटमलों से आप निजात हासिल कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस मुसीबत से बचा के रखे और अगर किसी के घर में हैं तो कोशिश करें कि आपके घर से किसी के घर में ट्रांसफ़र ना हो। ये खटमल इंसान के ज़रिए ही एक से दूसरे घर में ट्रांसफ़र होते हैं। अगर आपको किसी के घर में खटमलों का शक हो तो कोशिश करें वहाँ ना जाएं। अगर चले गए हैं और आपको पता चल गया है कि यहाँ खटमल है तो कोशिश करें अपने कपड़ों को बहुत अच्छी तरह झाड़ कर अपने घर में दाखिल लें। ये भी एक बहुत ज़रूरी टिप है, इसकी वजह से आपके घर में खटमल ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये मालूमात काफ़ी फ़ायदेमंद रही होंगी। हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।